ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني عملا رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. جبریل آن جگایا جبریل سونے نو آن جگایا جس وقت سو گیا سارا زمانہ بن ٹھن کے محبوب خدا دا بن ٹھن کے محبوب خدا دا روانہ ہویا عرش والے عرض کیتی جبریل سونے نو آکے عرض کیتی جبریل سونے نو آکے چلو آؤ رب دا پیغام آ گیا سواری لئی براق آیا سواری لئی براق آیا واگا پھڑن لئی حاضر غلامے جا اقصا پہنچے جد نبی پیارے جد اقصا پہنچے نبی پیارے نبی کھڑے نے انتظار چ سارے جبریل اعلان کیتا صفاں درست کر لو امام آ گیا ہما قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات دے واسطے خاص ہے جو مالک بھی ہے رازق بھی ہے داتا بھی ہے گنج بخش بھی ہے غوث اعظم بھی ہے لجپال بھی ہے ذرے ذرے دا دستگیر بھی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے فعال لما یرید بھی ہے ونحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی ہے درود و سلام خیر الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات دے واسطے خاص ہے بخشش و رحمت دی دعا آل بیت اصحاب رسول تابعین محدثین مفسرین آئمہ کرام بزرگان دین اس محلے اس مسجد دے نمازی لوگ سامین دے اندروں کسے دے والدین چلے گئے عزیز و قارب چلے گئے جتنے بھی مسلمان مرد اور چھوٹے بڑے بوڑھے جوان دنیا تو چلے گئے اللہ سبنا دی قبر نو اپنی رحمت دا مرکز بنائے اور جو لوگ دین تو دوری دے اندر اپنی زندگی گزار رہے نے اللہ رب العزت دین دی صحیح فہم نصیب فرما کر کے خالصتاً قرآن و سنت دے مطابق اپنی زندگی گزارنے اور ڈھالنے دی توفیق بخشے حضرات وقت دی مناسبت دے نال آج اس عنوان دے اوپر اسی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں اس عنوان دا نام ہے اسراء اور معراج اسراء کیا چیز ہے اور معراج کیا چیز ہے آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اسی اس بات نو سمجھیں گے اللہ رب العزت دی بڑیاں ہی شانہ نے اللہ رب العزت دی ہر کام دے اندر بڑی ہی حکمت عملی ہے
لیکن ہر بندے نو اللہ دی شان سمجھ آئے، حکمت سمجھ آئے، اے بس دی بات نہیں ہے۔ سچا مومن وہی ہے جو اللہ دی بات نو مان لے اور محبوب پیغمبر دی بات دے اوپر لبئی کہہ کے زندگی اسی طرح ڈھال لے۔ سچا مومن وہی ہے۔ اور جڑا بندہ کہے اے بات کس طرح کو یا کس طرح ممکن ہے، انج نہیں تے انج ہو سکتا کہ اس بندے دا ایمان ناقص ہے، اس بندے دے کولے ایمان ٹھیک نہیں ہے۔ سچا مومن وہی ہویا کردہ کہ جو بات آ جانے تو بات دا اقرار کر لیندہ کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو 40 سالہ زندگی تو بعد نبوت ملی۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ دا آغاز کیتا، تقریباً 3 سال تلک خفیہ تبلیغ چلی۔ اللہ دے رسول نے لوگاں نو دین دے قریب کیتا۔ اس تو بعد اعلانیہ تبلیغ دا آغاز ہویا۔ اس دوران کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وسلم دے خیال رکھنے والے چچا اور آپ دی پیاری بی بی سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا تو چلے گئے، اور اس سال نو عام الحزن کیا جاندہ کہ سب تو بڑا جو غم دا سال کائنات دی امام دی اوپر آیا وہ یہی سال ہے۔ اور اس وقت کائنات دی امام دی مخالفت دا آغاز ہویا۔ لوگاں نے طرح طرح دے طریقے اپنائے کہ کائنات دی امام دی بات نو نہ مانیا جائے، مخالفت کیتی جائے، پیروکار پیدا نہ ہو جان۔ سب تو پہلے جس نے مخالفت کی تھی آپ علیہ السلام دے چچا ابو لہب۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہاڑی دے اوپر اپنے رشتہ دارانو جمع کیتا، آواز لگائی، اے میرے رشتہ دارو، اگر میں اے بات کہاں کوہ صفا اس پہاڑی دے پیچھے ایک ایسی چیز موجود ہے، آ رہی ہے جو تواڈے واسطے نقصان دہ ہے، کیا تسی بات نو مان لو گے؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت تو پہلے بھی صادق الامین مانے جانے والے، اللہ دے رسول اسی ضرور ماننا گے۔ کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پھر میں محمد اعلان کر رہا کہا کہ تسی اللہ دا دین قبول کر لو، اللہ دے قریب آ جاؤ۔ اس وقت ابو لہب نے جملہ بولیا، تبا لک یا محمد نعوذ باللہ من ذالک ایاذ باللہ، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، تو سانو اس واسطے کوہ صفا تے جمع کیتا کہ اللہ رب العزت نے پوری سورت نازل کر دیتی، تبت یدا ابی لہب و تب۔ جب تلک دنیا کائنات دے اندر مسلمان موجود رہن گے، قرآن پڑھ دے رہن گے، ابو لہب نو جواب دے اندر جواب دیتا، ابو لہب تو ہلاک ہو جائیں، تیرے ہاتھ قیامت دی دیواراں تک ٹوٹ دے رہن گے۔ چھوٹا بچہ بھی سورت پڑھدا گیا، بوڑھے جوان بھی پڑھ دے نہیں۔ کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم دے ہجرت تو پہلے جو 1-2 سال نے نا، اللہ دے رسول دی زندگی دے بڑے سخت دن نے۔ سب تو مشکل سال کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر ہجرت تو پہلے 1-2 سال نے۔ کائنات دی امام دا خیال کرنے والے چچا بھی چلے گئے، پیار کرنے والی بیوی امہات المؤمنین سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی چلی گئیں۔ کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیتا، کیوں نہ ایسا ہوئے
طائف دی وادی دے اندر جایا جائے، لوگاں نو نال جوڑیا جائے، دین دی بات کیتی جائے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے اندر گئے، اور مخالفت دی جو سب تو بڑی وجہ سی نا، وہ بھی یہی سی کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی بت موجود نے مکہ دی سرزمین دے اندر، اللہ دے رسول کہہ رہے نے اس نو توڑ دیو، کام آنے والی چیز نہیں ہے، اللہ دی جانب آؤ، باقی صادق الامین مانے جاندہ کہ اللہ دے رسول نے فیصلہ کرنے تو بعد طائف دی وادی دے اندر گئے، اوتے قبیلہ آباد ہے بنی ثقیف۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ثقیف نو دین دی دعوت دی تھی۔ بنی ثقیف نے جھٹلایا، انکار ہی نہیں کیتا بلکہ بچیاں نو تیار کیتا کہ کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر پتھر برسائے جان۔ بچیاں نو تیار کیتا، کائنات دے امام دے پیچھے لگایا، پتھر برسائے گئے، خون نکلنا شروع ہویا۔ آقا کریم دے پاؤں صلی اللہ علیہ وسلم خون زدہ ہو گئے۔ آسمان تو فرشتہ اتریا، ان شئت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد عربی اگر تسی چاہو، ان شئت اگر تو اڈی اجازت ہوئے تسی چاہو، میں پہاڑا والا فرشتہ توڑے سامنے موجود ہاں، بنی ثقیف نو بلا پہاڑاں دے درمیان کچل نہ دیئے، اس نو خاک نہ کر دیئے۔ کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آنے والے میں دین دی دعوت دینے واسطے کدے بھی اس امید دے اوپر نہیں گیا، نظریہ لے کے نہیں گیا کہ جس بندے نو میں دعوت دے رہے ہیں اس نو اپنا کر کے آنا کہ میں اس امید دے اوپر دین دی دعوت دینا، اگر اے نہیں مانے گا تو کوئی بات نہیں، آنے والی نسل تے مانے گی نا، آنے والی نسل تے میرے نال مل جائے گی، میں تے اس امید تے دین دی دعوت دے رہے ہیں، ایک کام نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، جس طرح کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس طرح کی ہو گیا کہ اے ہجرت تو پہلے دے یام، جس وقت کائنات دی امام نے اتنے غماں نو دیکھیا، اتنی تکلیف تا زندگی آ گئی ہے، پریشانیاں ہی بہت زیادہ آ گئیاں، اس وقت اللہ رب العزت نے غمہ دا بوجھ ہلکا کرنے دے واسطے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک انعام دیتا، اس انعام نو آج معراج اور اسراء کیا جاندہ کہ اللہ رب العزت نے نا جزء من اللیل، رات تھوڑے جے حصے دے اندر، پوری رات نہیں، جزء من اللیل، رات تھوڑا جے حصہ، جزء رات دا، اس حصے دے اندر کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم نو مکہ تو شام تلک یعنی بیت المقدس جس دا سفر تقریباً 40 دن تک ہے، جزء من اللیل، رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر کروایا، جس نو اسراء کیا جاندہ ہے۔ اسراء اس سفر نو بولیا جاندہ ہے جو جزء من اللیل، رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے مکہ تو لے کر کے بیت المقدس تک دا سفر کروایا جو تقریباً 40 دن تک ہے، اتنے سفر نو اسراء کیا جاندہ ہے۔ اور اس تو بعد جو اگلا سفر ہے آسمانہ دے اوپر جانا، جنت دی سیر کروانا، سدرۃ المنتہا دی سیر کروانا، جہنم نو دکھانا، اس سفر نو معراج کیا جاندہ ہے۔ اسراء اور معراج دے اندر فرق ہے۔ اسراء بیت المقدس تک دا سفر، اور بیت المقدس تو جتنا اگلا سفر ہوئے گا اس نو معراج کیا جاندہ ہے۔ آگے دیکھئے خوش نصیبی ہے اس بندے دی جو آمنا و صدقنا، جو بات قرآن نے کہی، پاک پیغمبر نے کہی، بالکل ٹھیک ہے مان لیا۔
جس وقت معراج ہوئی کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے کلی طور پہ انکار کیتا، 3 گروہ بنے بلکہ 4۔ ایک گروہ نے کلی طور پہ انکار کیتا، کس طرح ممکن ہے کہ ایک انسان جزء من اللیل دے اندر جا کر کے بیت المقدس بھی جائے، اور کس طرح ممکن ہے آسمانہ دی سیر بھی کرے، جنت دے نظارے بھی کرے، جہنم نو بھی دیکھے، سدرۃ المنتہا دا بھی تعارف ہوئے کہ سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے، کیڑے تخت دا نام ہے، اس جگہ تے کیا کیا کام نہیں، اتنا تعارف ممکن بات نہیں ہے۔ اور خوش نصیب ہے اس بندے دی جو کہہ دیندہ کہ ہاں اللہ رب العزت نے کروایا کہ ایک گروہ پیدا ہویا کہ معراج نہیں کوئی ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسرا گروہ پیدا ہویا ہاں معراج تے کوئی ہے، اسراء تے کویا کہ لیکن خواب دے اندر ہویا کہ اگر خواب ہے، قریش اور مشرکین دے درمیان اختلاف کس بات دا؟ خواب تے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے اور خواب دے اندر کچھ بھی دیکھا جاندہ کہ لیکن نبیان دے خواب بھی سچے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے نا، میریاں آنکھاں سو جاندیاں نے لیکن نبیان دا دل نہیں سوندا۔ خواب بھی سچا، اختلاف کس بات دا کہ گویا روح بھی موجود ہے، جسم بھی موجود ہے، بیداری دی حالت دے اندر اسراء اور معراج ہویا۔ تیسرا گروہ پیدا ہویا کہنے لگے نہیں، صرف روح نے اسراء اور معراج کیتا کہ خواب نہیں، کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نہیں گئے، آقا دی روح گئی ہے۔ اے 3 گروہ بدنصیبی ہے کہ قرآن دی بات نو نہیں مان دے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ کی قیلہ، اللہ تو زیادہ سچی بات کہنے والا کون ہے؟ قرآن تو زیادہ سچی بات کرنے والی کتاب کیڑی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قیلہ، قرآن تصدیق کر رہا گئے، کرنے والا حقائق دلائل پیش کر رہا گئے کہ میں اسراء بھی کر کے آیا، میں معراج بھی کر کے آیا۔ آگے دیکھئے حدیث کے اندر لمحہ بلمحہ کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کی تھا کیا کیا دیکھیا، بہت لمبا طویل موضوع ہے، لیکن میں بڑی محنت دے نال تسا احباب دے واسطے صرف وہ نکات نکالے نے جس دے نال فائدہ میسر آئے، چس نہ آئے فائدہ مل جائے، مزہ نہیں لینا فائدہ لے کے جانا۔ اسراء معراج چیز کیا کہ صحیح الجامع دی روایت ہے، سب تو پہلے نا جس وقت اللہ دے رسول نے دسیا میں اسراء اور معراج کر کے آیا، ابو جہل نے انکار کیتا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ نو کہن لگے تیرا بیلی پتہ کیا کہندہ ہے؟ تیرا دوست کہندہ ہے میں راتوں رات معراج کر کے آیا، بیت المقدس تک گیا، 40 دن دا سفر، پلا گل منن اندر آندی ہے؟ ایک رات اندر، اور پوری رات نہیں، جزء من اللیل دا کہہ رہے ہیں کہ میں جزء من اللیل دے اندر اسراء بھی کیتا، معراج بھی کیتا، جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، اور میں سدرۃ المنتہا دا تعارف بھی کیتا، فرشتیاں نے ویلکم بھی کیا۔ بھلا ممکن ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ نے کیا اگر پاک پیغمبر نے کیا ہے نا تو پھر بات سچ ہے، پھر جھوٹ نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آمینہ دلال نے کیا ہے میں کر کے آیا پھر بات جھوٹ نہیں ہو سکتی، پھر جزء من اللیل کے اندر یہ بات واقعی ہوئی ہے، اسی ماننا گے۔ اور ایک ہی خوش نصیبی ہے آمنا وصدقنا، جو بات آ گئی مان لی، قرآن نے تصدیق کر دیتی ہے۔ 3 گروہ ہو گئے۔ چوتھا گروہ جو کہندہ کہ اسراء بھی ہے معراج بھی ہے، لیکن اس دی تاریخ 27 رجب ہے۔ کتب احادیث ڈھیر ساریاں موجود نہیں، کوئی بھی انسان
کتب احادیث دا مطالعہ کرے میں قسم اٹھا کے بات کہہ سکنا اللہ دی قسم کتب احادیث دے اندر کسی بھی جگہ تے بات لکھی نہیں ملے گی کہ کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کیتا تے 27 رجب ہے۔ چوتھا گروہ کہہ رہے کیتا ضرور ہے لیکن وہ 27 رجب ہے۔ بات غلط ہو گئی۔ کتب احادیث دے اندر کسی جگہ تے الفاظ موجود نہیں کہ آمنہ دلال نے 27 رجب نو اسراء اور معراج کیتا۔ تسی آپ موجود ہو، کیمرہ بھی لگے ہے، کوئی بھی انسان کتب حدیث دے اندروں 27 رجب صحیح سند دنال ثابت کر دے، میں اپنے الفاظ واپس لانگا۔ 27 رجب نو کائنات دی امام نے اسراء اور معراج نہیں کیتا۔ آمنہ دلال 40 سال دے اندر ملی نا نبوت۔ بعض لوگ کہندے نے کہ جس وقت معراج ہوئی، اسراء ہویا، ہجرت تو 2 سال پہلے دی بات ہے۔ بعض کہندے نے کہ ہجرت تو 3 سال پہلے دی بات ہے، لیکن جمہور علماء جس دے اوپر اتفاق کر دینے کہ کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اسراء اور معراج کیتا وہ ہجرت تو 1 سال پہلے کیتا ہے، ہجرت تو 1 سال پہلے کیتا ہے۔ اور آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر اس وقت 51 سال 9 ماہ 28 دن ہے۔ 51 سال 9 مہینے اور 28 دن کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر ہے جس وقت اللہ دے رسول نے اسراء اور معراج کیتا۔ اور جمہور علماء کہندے نے اگر اسی ڈیٹا نو جا کر کے دیکھئے تے اے مہینہ رجب دانی ربیع الاول دا بندہ کے، اے مہینہ ربیع الاول دا بندہ کے۔ چوتھا گروہ آگے بڑھئے، اے بات بھی کلیئر ہو گئی کہ کتب حدیث دے اندر 27 رجب دا کوئی نام موجود نہیں ہے کہ اللہ دے رسول نے 27 رجب نو فلاں جگہ تے اسراء اور معراج کیتا ہے۔ جمہور علماء دی اتفاق کہ آمنہ دلال نے ہجرت تو 1 سال پہلے اسراء اور معراج کیتا اور آمنہ دلال دی عمر 51 سال 9 ماہ 28 دن ہے اور اے مہینہ تقریباً ربیع الاول دا بندہ کے۔ معراج ہے کیا؟ اللہ دے رسول نے کیا کیا دیکھیا؟ حدیث کے اندر دیکھئے کہ شروع کس بات تو ہندہ کے۔ صحیح الجامع دی صحیح روایت ہے، کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت معراج کروایا گیا نا جزء من اللیل دے اندر، میرے گھر دی چھت نو کھولیا گیا، فرجت سقف بیتہ، میرے گھر دی چھت نو کھولیا گیا اور 3 فرشتے نازل ہوئے۔ صحیح الجامع دی صحیح روایت بیان کر رہے ہیں، فرجت سقف بیتہ، میرے گھر دی چھت نو کھولیا گیا، اٹھایا گیا اور 3 فرشتے آئے۔ اس جگہ تے عقل دا اے بھی استعمال کرنا کہ جو صاحب بات کہندے نے کہ آمنہ دلال معراج دے اوپر گئے، واپس آئے تے دروازے دی کنڈی ہجے ہل رہی سی۔ حدیث کہہ رہی ہے فرجت سقف بیتی کی، میرے گھر دی چھت نو اٹھایا، صحیح حدیث ہے۔ آمنہ دلال تے دروازے دی طرف گئے نہیں، واپس آنے تے کنڈی کس طرح ہل رہی ہے؟ میں جو بھی بات کر رہا پوری دلیل دے نال کر رہا، کسے صاحب نو کوئی بھی اعتراض ہوئے تے میں حاضر ہاں۔ فرجت سقف بیتہ، چھت اٹھائی گئی، 3 فرشتے نازل ہوئے۔ ایک نے نازل ہونے تو بعد کیا، اے اوہی ہستی ہے جس نے اسی لینے دے واسطے آئے ہیں، جس دے واسطے اللہ نے اتنا بندوبست کیتا ہے، اے اوہی ہستی ہے جن دے اتنا پیار ہے۔ دوسرا فرشتہ بولیا، اے اوہی ہستی ہے جن دا مقام و مرتبہ اللہ تی نظر دے اندر ہے ہی بڑا، عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ تیسرا فرشتہ بولیا، اچھا یہ اوہی ہستی ہے جس نے اسی لینے واسطے آئے ہیں تو چلو پھر لے کر کے چلیے۔
کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مینوں لے جا کر کے زمزم دے کنویں دے اوپر رکھیا گیا اور حلق تو لے کر کے ناف دے نیچے تلک چا کیتا گیا اور ان فرشتیاں دے کولے ایک تھال موجود ہے سونے دا جس دے اندر ایمان لذت حکمت بری ہے. میں نو چاہ کرنے تو بعد میرا دل نکالیا زمزم دے پانی دے نال دھویا. زمزم دے پانی دے نال دھونے تو بعد او جو تھال سی نا انہوں دے کول موجود حکمت ایمان دے نال بھریا اور میرے دل دے اندر انڈیل دیتا سارا کچھ بھریا. اور پھر سیدنا جبرائیل علیہ السلام دے نال ایک براق موجود ہے. براق کیا گئے گدے تو بڑا گھوڑے تو چھوٹا جس نے اسی عام الفاظ دے اندر آج خچر کہنے ہیں سفید رنگ دا کہ پشت بہت بڑی ہے. اور کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بڑے مزے دی بات ہے میں آگے بڑھیا سواری دے اوپر بیٹھنے دے واسطے سواری شرما گئی سواری پیچھے ہٹی. جبرائیل علیہ السلام نے کیا سید المرسلین نے جس نے کہو تو شرما گئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو پیچھے ہو گئی ہیں کیونکہ آج تلک اس سواری دے اوپر کسی نے سفر نہیں کیتا. اور حدیث دے الفاظ موجود نے جس وقت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کروایا نا کہ سید المرسلین نے اس سواری نو پسینہ آ گیا پسینے دے نال ہائے سید المرسلین میرے اوپر سفر کرن گے. جس طرح انسان کہندے ہیں نا کہ یار میں نو فلاں جگہ تے بلایا گیا پئی میرے تے پسینے ہی چھٹ گئے. سواری پریشان ہو گئی. کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں براق دے اوپر بیٹھیا میرے نال جبرائیل علیہ السلام بیٹھے. سواری دی نظر اتنی تیز ہے اور رفتار اتنی ہے ایک قدم اٹھانے تو بعد جتھے دوبارہ جمدہ کہنا جس جگہ تے سواری دی نظر جاری ہے جس جگہ تے نظر آندہ کہنا اس جگہ تے قدم اٹھانے تو بعد قدم رکھا جاندہ کہ اتنی نظر کہ اور اتنی رفتار ہے. اور کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے جس وقت میں نو بیت المقدس کے اندر لے جایا گیا نا میری مہمان نوازی دے اندر دو چیزیں پیش کیتیاں گئیاں. سب تو پہلے شراب اور دوسرے نمبر دے اوپر دودھ پیش کیتا گیا مہمان نوازی دے اندر. یقینی بات ہے باتاں تسی شاید پہلے نہ سنیاں ہون گیاں پہلے صرف چساں لئیاں ہون گیاں آج معلومات لے کے جانا. دو چیزیں پیش کیتیاں گئیاں شراب اور دودھ. کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں دودھ نو پینے دے واسطے ہاتھ بڑھایا میں دودھ پینا چاہ رہے ہیں شراب نو میں نہیں ہاتھ لگایا. اور میں نو جبرائیل علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ کیا جو میرے اور تہاڈے واسطے قابل عبرت ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخذت فطرہ تسی فطرت نو اٹھایا ہے تسی فطرت نو ہاتھ ڈالے ہے تسی فطرت نو پکڑیا کہ اے دودھ فطرت ہے. اگر تسی شراب اٹھا لیندے الفاظ سننا اگر تسی شراب نو ہاتھ ڈال لیندے تہاڈی ساری امت گمراہ ہو جانی سی ساری امت گمراہ ہو جانی سی. کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم کہندے میں مہمان نوازی دے اندر دودھ پینا پسند کیتا اور اس تو بعد اگلے سفر دے واسطے جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا. میں جس وقت دوبارہ اٹھیا تو میں دیکھا سارے نبی انتظار دے اندر موجود نے اور نماز دا وقت ہے. میں نے حکم ہویا نماز کروائی جائے. آپ علیہ السلام کہندے نے میں نماز کروائی سارے نبیوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے بعد میں نے جبرائیل علیہ السلام نے کیا تو آڈے سامنے جہنم دا دروغہ موجود ہے اس نے سلام پیش کیجئے. آپ علیہ السلام کہنے لگے میں جس وقت سلام کرنے دے واسطے نظرہ اٹھائیاں میرے تو پہلے اس نے سلام کر دیتا کہ اللہ دے رسول دی شان ہے اور عظمت ہے
کائنات دی امام دی رفت اور بلندی دا اندازہ ہے۔ حکم ہویا کہ سلام کرو، لیکن سلام کرنے دے واسطے جس وقت نظرہ اٹھائیاں تے جہنم دے دروغے نے پہلے ہی سلام کر دیتا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس تو بعد جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑیا اور اسی اگلے سفر دے واسطے روانہ کوئی۔ تیرے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اگلے سفر دے واسطے اسی روانہ کوئی۔ پہلے اسمان دے اوپر گئے، اسمان دے دروازے بند نہیں، اسمان دے دروازے کھلے نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازے دے اوپر دستک دی تھی، اندروں آواز آئی اسمان دے دروازے کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو اسمان دا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ اندروں آواز آندی ہے وَمَمَّا کَانْ آج تیرے نال کون آیا گئے؟ آپ علیہ السلام دی شان ہے، پہلے اندر پتہ چل گیا گیا آواز آ رہی ہے وَمَمَّا کَانْ آج تو اڈے نال کلے نہیں ہو تسی تو اڈے نال کوئی آیا گئے۔ وَمَمَّا کا تو اڈے نال بندہ کون ہے؟ تو اڈے نال شخصیت کیڑی ہے؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آواز دیتی گئے آج میرے نال پاک پیغمبر ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں کہ آسمان دے دروازے کھلے نہیں، اسی اندر داخل ہو گئے ہیں۔ اسی جس وقت پہلے آسمان دے اوپر گئے ایک فرشتے نے مینوں کیا اہلاً سہلاً مرحبا تسی آئے اسمان دے اوپر اسی خوش آمدید کہنے آئیں، اسی تو انہوں ویلکم پیش کرنے آئیں۔ آج پورے اسمان دے اوپر خوشیاں نے، آج پہلے اسمان دے اوپر جتنے فرشتے موجود نے ساری بڑے خوش نے کہ کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے، جنت نال اللہ بڑا ہی پیار کر دینے، جنت نال اللہ بڑی ہی محبتہ کر دینے۔ آنا آگے بھی عقل نو استعمال کرنا گئے جو زمین اللیل دے اندر اتنا سفر کس طرح طے گویا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے ایک اسمان تو دوسرے اسمان تک دا فاصلہ اتنا گئے کہ ایک بندہ 500 سال گھوڑا دوڑائے تے پھر اسمان تے پہنچ دا گئے، لیکن پاک پیغمبر جو زمین اللیل دے اندر اتنی سیران آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے میں اسی طرح دوسرے اسمان دے اوپر گیا، اسی طرح تیسرے اسمان دے اوپر گیا، چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں اسمان دے اوپر پہنچیا۔ اس دوران بڑے نبیاں دے نال ملاقاتاں ہوئیاں، بڑیاں چیزاں تے بڑیاں سیراں کرائیاں گئیاں، لیکن میں ساتویں اسمان دے اوپر پہنچیا، میں جا کر کے دیکھیا بیت المعمور ہے، بیت المعمور دی ایک دیوار دے نال سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو جد امجد نے، میں دیکھیا گیا ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور دے نال ٹیک لگائے بیٹھے نے۔ بیت المعمور کیا چیز ہے؟ جس طرح اللہ دے گھر زمین دے اوپر ہے بیت اللہ، تسی جانتے ہو نو عمرہ حج دی سعادت دے واسطے خانہ کعبہ دیکھے ہے نا، اس طرح خانہ کعبہ اوپر بھی گئے جس دا نام بیت المعمور رکھیا گئے۔ حدیث دے اندر الفاظ موجود نے، صحیح الجامع دی روایت ہے، کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت دے اندر بیت المعمور دے اندر 70,000 فرشتے عبادت کر دینے تے جڑا فرشتہ ایک بار عبادت کر لیندہ گئے دوبارہ اس فرشتے دی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آمدی، دوبارہ اس نو موقع نہیں ملدا۔ اتنے فرشتے نہیں، فرشتیاں دی تعداد کیا گیا اسمان دے اوپر جا کے دیکھیا کوئی پتہ نہیں ہے، کلکولیٹ بھی کلکولیشن نہیں کر پا رہے، اللہ ہی بہتر جاندہ گئے فرشتیاں دی تعداد کیا گئے، لیکن ہاں فرشتیاں دا تھوڑا جا تعارف پیش کیتا گئے۔ صحیح الجامع دی روایت ہے، کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دا عرش 8 فرشتیاں نے اٹھایا کویا گئے، 8 فرشتے نے جنہاں نے اللہ دا عرش اٹھایا، لیکن میں دیکھیا گئے کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو، کائنات دی امام کہندے نے اس ایک فرشتے دے کان تو لے کے کندھے تک دا جو فاصلہ کہ 700 سال تک ہے، باقی فرشتیاں دا اندازہ نہیں ہے۔ اور میں فرشتیاں نو دیکھے 8 فرشتے اور اللہ دا عرش اٹھایا ہے، اور ایک فرشتے دے کان تو لے کے کندھے تک دا جو فاصلہ ہے 700 سال تک ہے۔ کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے میں دوبارہ دیکھیا جبرائیل علیہ السلام میں نو جنت دے اندر لے کے گئے، میں جنت دے اندر جا کر کے دیکھیا
موتیاں دے بڑے بڑے مینار لگائے گئے نے، خیمے لگائے گئے نے، اوتے جو مٹی استعمال ہے ساری کستوری دی ہے۔ میں جبرائیل علیہ السلام نو پوچھیا، اے جبرائیل اے خیمے کس چیز دے لگائے گئے نے؟ موتیاں دے خوبصورت خیمے کس چیز دے نے؟ مینو جبرائیل علیہ السلام نے دسیا، اے پاک پیغمبر جی اے او چیز ہے جس نو حوض کوثر دے نام تو جانیا جاندا گئے، اے او انعام ہے جس دی ملکیت تانوں دتی جائے گی، لوگ آ کر کے پانی پین گے۔ آنا حدیث دا ترجمہ گئے، کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خیمیاں نو دیکھ کر کے جو سوال کیتا گئے، جبرائیل جواب دے رہے نے، کائنات دی امام جی ہر وہ بندہ اس حوض کوثر دا پانی پیے گا جڑا تہاڈی بات نو مان کے آئے گا، باپ دادا دا دین استعمال نہیں کرے گا، قرآن صحیح پڑھ کے مان کے آئے گا، صحیح بات دے اوپر عمل کرے گا، ہر وہ بندہ حوض کوثر دا پانی پیے گا تے بعد اندر جتنی بھی زندگی کوئے گی حوض کوثر دا پانی پیے گا، بعد والی زندگی دے اندر ساری زندگی جو ختم نہیں ہوئے گی، پیاس نہیں لگے گی۔ کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نہیں، میں تھوڑا جا کے بڑھیا، جنت دے اندر میں نو آواز سنائی دے رہی ہے، میں جبرائیل علیہ السلام نو پوچھیا، جبرائیل اے آواز کس چیز دی آ رہی ہے؟ اے جنت دے اندر آواز آ رہی ہے کس چیز دی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے دسیا، کائنات دی امام جی اے تو اڈا جڑا کالج رنگ دا غلام ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے زمین دے اوپر چل دینے جدو بھی چل دینے نہ دے چلنے دی آخر جنت دے اندر آن دی ہے۔ کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم معراج تو واپس آ کر کے بلال نو پوچھیا، بلال کیڑا ہے جدا عمل کرنا گئے، کیڑی تربیت دے مطابق زندگی گزار رہا گئے، دس نہ سانو بھی پتہ چلے نا، تو زمین دے اوپر چلنا گئے تے آواز تیری جنت دے اندر جان دی ہے۔ سیدنا بلال دی تربیت دیکھئے، کائنات دی امام جی تسی تے ساڑی تربیت کیتی ہے، تسی تے سانو عمل سکھلائے نے کہ بندہ 24 گھنٹے با وضو رہے، جدو بھی میں بے وضو کو جاننا گا فوری وضو کرنا تے 2 نفل پڑھ لینا گا۔ آمینہ دلال کہہ رہے نے بلال ایک ہی تیرا عمل ہے جڑا تیرے قدمہ دیار جنت دے اندر سنا رہا گیا۔ اسی وضو کرنے دی ٹرائی کرنے 24 گھنٹے، ساڑھا تا وقت سے چلے نا، سردیاں دے اندر تے فجر عشاء دی نماز بغیر وضو تو ہی پڑھئے، اور میں کتنے ایسے لوگ دیکھے نے وضو کر دے ہی نہیں، اور کتنے ایسے لوگ نے اسی ایک وضو دنال اتنی نمازہ پڑھ لیا، سبحان اللہ کیا بات ہے تیری۔ اور بھائی اپنے آپ نو اصل دے اندر ساڑھی تربیت تا بھی نہیں ہوندی نا، کائنات دی امام تربیت کر دے، صحابہ عمل کر دے، آج اسی اپنی زندگی عملی پتہ کیوں نہیں بنا رہے؟ رب کعبہ دی قسم ہے اسی پروگرامہ تو لینی چاس ہے، جو تو لینے ہی مزے نے، زندگی عملی کس طرح آئے گی؟ مولانا صاحب تقریر کر کے جاننا ہے، بعد دے اندر کسے کو پوچھ لیا جائے عمل کیا دس کے گیا ہے، کیڑا وظیفہ دس ہے، ساڑھی زبان نہیں بند ہو جاندی ہے نا، جس طرح بچارہ گونگا ہے بولیا ہی نہیں جاندا، پتہ ہی نہیں عمل کیا دس کے گیا ہے۔ کیوں؟ اسی پروگرام دے اندر مزے تے چسا لینے کا، اسی عملی زندگی بنان واسطے پروگرامہ دے اندر آندے ہی نہیں۔ کائنات دی امام نے دسیا کہ عمل دسیا کہ جنت دے اندر آہٹ جا رہی ہے۔ کائنات دی امام کہہ رہے ہیں میں تھوڑا جا آگے بڑھیا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں جنت دے اندر سونے دا محل دیکھیا بڑا ہی خوبصورت ہے۔ میں پوچھا جبرائیل اے گھر کندہ ہے؟ جبرائیل نے کیا اللہ دے رسول جی صلی اللہ علیہ وسلم اے گھر ایک عربی دا کہ آمینہ دلال کہنے لگے میں کیا عربی تے میں بھی میرا گھر ہے کیا؟ نہیں، ایک قریشی خاندان دنال تعلق رکھنے والے عربی دا کہ کائنات دی امام کہنے لگے جبرائیل قریشی تے میں بھی ہاں، میرا گھر نہیں ہو سکتا۔ اللہ دے رسول جی تو اڈا گھر نہیں ہے لیکن تو اڈا امتی ہے۔ کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے، میں جبرائیل نے پوچھا جبرائیل وہ میرا خوش نصیب امتی کیڑا ہے؟ میں نے جبرائیل نے جواب دیتا عدل و انصاف دا پیکر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ دا ایک گھر ہے۔ آمینہ دلال معراج تو واپس آگے کہہ رہے نے عمر تیرا میں گھر دیکھا بڑا ہی سونا تے خوبصورت ہے، میرا دل کیتا میں اندروں بھی سیر کر کے آواں تیرے گھر دی، میرا دل کیتا کہ میں اندر بھی تھوڑا جا جھانک کے آواں، لیکن عمر میں نے تیری غیرت یاد آ گئی کہ عمر تے بڑا غیرت مند ہے، لوکاں دے گھراں دے اندر تے نہیں جھانکن دیندا نہ ہی جھانکدا کہ عمر میں تیری غیرت دی وجہ تو تیرے گھر دے اندر دی سیر نہیں کیتی، لیکن تیرا گھر اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ کائنات امام صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے واقعہ کافی لمبا گیا، کہنے لگے میں نے جہنم دکھائی گئی، جنت کے اندر بھی بہت کچھ دکھایا گیا،
جو میرے تیرے واسطے نصیحت آموز ہے۔ میں آگے بڑھا، میں نے جہنم بھی دکھائی گئی۔ میں جہنم دے اندر سب تو پہلے ایک چیز دیکھی، ایک آدمی دے لمبے لمبے ناخن اور تانبے دے، لمبے لمبے ناخن اور تانبے دے، وہ اپنے چہرے دے نا گوشت نوچ رہا ہے، اتار رہا ہے، اور ایک سائڈ لوگ موجود بیٹھے مردیاں دا گوشت کھائی جا رہے نے۔ میں پوچھا جبرائیل اے بندے نو کس چیز دی سزا دیتی ہے؟ میں نے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کائنات دی امام جی اے او بندہ کہ جڑے اپنے ناخلاں دے نال گوشت نو بھی نوچ رہا کہ مردار دا گوشت بھی کھا رہا کہ اے او بندہ کہ جڑا اپنی زندگی دے اندر لوگاں دی چغلیاں تے غیبتاں کرتا ہے۔ اے او بندہ شاید کسی نو ہدایت آئی جائے چگلی چھوڑ ہی دے، غیبت چھوڑ ہی دے، شاید کسی بی بی نو توفیق ہو جائے جڑی صبح تو شام تک ریکارڈنگ کر کے پوری کالاں تے گھمان دی ہے، ہدایت اللہ دے ہی دے۔ کائنات دی امام کہہ رہے نے اپنا گوشت نوچ رہا کہ سزا مل رہی ہے، ادھر دی گل ادھر، ادھر دی ادھر، فسادی لڑائی جھگڑے قائم کروا رہا کہ کائنات دی امام کہہ رہے نے میں دیکھ کیا کہ مردار دا گوشت بھی کھا رہا کہ ناخلاں دے نال اپنا گوشت نوچ رہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں آگے بڑھیا، میں دیکھا ایک خون دی نہر ہے، ایک خون دی نہر ہے، ایک آدمی اندر اندر غوطے لے رہا ہے، کھا رہا ہے، اور بچارہ ہاتھ پاؤں مار کے بڑی محنت دے نال کوشش کر کے کنارے تک پہنچ دے نا۔ ایک آدمی دے اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اس دے ہاتھ دے اندر پتھر نے، پتھر، اور جس وقت کنارے دے اوپر آندے نا تو زور دے نال پتھر مار دے، وہ بندہ کنارے تے آکے پھر واپس چلا جاندہ ہے، پھر کوشش کردا ہے، پھر آندہ ہے، پھر پتھر وجدا ہے، پھر چلا جاندہ ہے۔ آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کہندے میں جبرائیل نو پوچھیا جبرائیل اے بندے نو کیڑی سزا بڑی عجیب ہے رہی ہے، اے بندہ کون ہے؟ کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم اے او بندہ ہے جڑا اپنی زندگی دے اندر سود لیندہ ہے۔ سود کاروبار چھوڑیے، سودی کاروبار چھوڑیے، معراج دا واقعہ سن دے بڑے شوق نہ لو، عبرت بھی حاصل کیجئے۔ کائنات دی امام کہہ رہے نے میں نو جبرائیل نے جواب دیتا کہ آمینہ دلال اے او بندہ ہے جس نے خون دی نہر دے اندر غوطے لگائے جا رہے نے، پتھر مار کے واپس بھجوایا جا رہا کہ اللہ دے رسول اپنی زندگی دے اندر سود دا کام کریا کردا سی، لوگاں کولوں سود لیا کردا سی، قرضے دیندا بڑھا کے واپس لے رہا کہ نواب زادہ کہ باپ دادے دا دین ہے، نہیں کائنات دی امام دا دین ہے۔ اللہ نے پوچھنا کہ اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر کہہ رہے نے سود لینے والے دی سزا دکھائی گئی ہے، توبہ کیجئے سود لینے تو بچئے، لوگاں نو بھی بچائیے۔ کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے پھر میں نے سدرۃ المنتہا دا وزٹ کروایا گیا۔ سدرۃ المنتہا ایسا ایک تخت ہے جس جگہ تے اللہ تعالیٰ حکم دے نے، حکم کرنے تو بعد سدرۃ المنتہا تے حکم ہوئے گا تے پھر فرشتیاں تک وہ پیغامات منتقل ہوندہ ہے، پھر آگے بات بڑھتی جانتی ہے۔ میں سدرۃ المنتہا تے پھر جبرائیل علیہ السلام نو بھی دیکھیا۔ کائنات دی امام نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام نو اپنی زندگی دے اندر دو مرتبہ دیکھیا، ایک بار جس وقت سورۃ المدثر نازل ہوئی اور دوسری مرتبہ جس وقت سدرۃ المنتہا دا وزٹ کروایا اس وقت دیکھیا کہ کائنات دی امام کہہ رہے میں دیکھیا جبرائیل علیہ السلام دے 600 پر نے، 600 پر اور ایک پر نے پورے اسمان نو ڈھانپیا کویا کہ کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں واپس آنے لگا، 3 تحفے دیتے گئے۔ سب تو پہلے نماز دا تحفہ دیتا گیا، پھر دوسرے نمبر دے اوپر امت دی صفہ نو فرشتے جیسی صفہ قرار دینے دا تحفہ دیتا گیا، اور تیسرے نمبر دے اوپر جو میں نے تحفہ دیتا گیا اور تحفہ کہ سورۃ البقرہ دی آخری آیات اے عرش دے خزانے دے نیچے جو خزانے موجود نے اللہ تعالیٰ نے ان خزانے دے اندر ایک خزانہ نکال کے میں نے تحفہ دیتا کہ سورۃ البقرہ دی آخری جو 2 آیات پڑھنے دا عادی بن جاندا کہ رات ہے دن ہے اللہ اس بندے واسطے کافی ہو جاندا، بندہ نہ پریشان ہوندا، نہ رزق دی پریشانی آندی، نہ ٹینشناں دا شکار ہوندا، نہ بیمار ہوندا، اللہ اس بندے واسطے کافی ہو جاندہ کہ کائنات امام صلی اللہ علیہ وسلم کہندے میں پھر واپس آ رہا ہر اسمان دے فرشتے میں نے کہہ رہے نے حجامہ کروانا، حجامہ کروانا، حجامہ کروانے دی تلقین کرنا، حجامہ بیماریاں نو ختم کردہ کہ حجامہ بیماریاں نو ختم کردہ کہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
عربی مہینے دے اندر 17 19 21 تاریخ حجامہ کروانے دی دسی ہے، اور بدھ والے دن کائنات دی امام نے حجامہ کروانے تو منع فرمایا کہ بدھ والے دن جو حجامہ کرواندہ کہ نقصان دا خطرہ کہ، اور کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم نے سر دے اوپر حجامہ لگوانے تو منع کیتا کہ اس دور دا رواج ہویا کردہ سی جس دے سر دے اندر چوٹ لگا کردی سی نا، اور پرانی چٹائیاں نہیں کران دے اندر موجود ہوندیاں، اس نو آگ لگا کے راکھ ڈالیا کردے سی، اللہ شفا دے دیا کردہ سی۔ سر دے اندر بھی حجامہ لگانے تو منع، بدھ والے دن بھی حجامہ نہیں لگانا۔ کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجامے دے اندر اللہ نے بیماریاں دی شفا رکھی ہے، گندہ خون باہر آ جاندہ کہ خاص کر جس میں تسی بلڈ پریشر کہندے ہو نا، ہائی ہو گیا، کم ہو گیا، بڑی بیماری ہے یار، نقصان کر دے گا، بلڈ پریشر دے مریضاں دے واسطے کائنات دی امام نے آج تو 1400 سال پہلے علاج دسیا کہ حجامہ کروانا سیکھیے، ساری بیماریاں تو محفوظ ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت دے کولو دعا کہ اللہ رب العزت معراج دے سبق کولو جو بھی سبق سانو ملدا کہ اللہ اس دے مطابق اپنی زندگی گزارنے اور ڈالنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان